گئے اور وہاں جا کے قبر بنائی. تو ساری دنیا کے انسان اس وقت میرے بھائیوں وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے، کیونکہ ہم نے بتایا ہی کوئی نہیں. ہم تو روپیہ کمانے کے چکر میں ہیں، بتانے والے جو تھے وہ کمانے میں لگ گئے، تو اوروں کو کون بتاتا، ہم نے بتایا ہی نہیں. تو پوری دنیا کے انسانوں کو جا کر یہ بات سمجھا دینا یہ ہمارے ذمے ہے. اگر آپ کے ذمے نہیں ہے تو پھر بتاؤ ذمے کس کے ہیں؟ جو ہمارے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کے ذمے تبلیغ کا کام لگ گیا کہ جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ. یہاں تک اسلام کیسے آ گیا بھائی؟ یہاں تو سب جانتے نہیں تھے کوئی اسلام کو. یہاں اسلام کیسے آیا؟ کہاں سے لوگ چلے، کہاں آ کے اپنی جانوں کی قربانی دی اور آ کے اسلام کو پھیلایا. بہت کشمیر تک اور وہ ادھر آخری کنارے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 سال کے اندر وہ لوگوں نے جانوں کو قربان کیا، مال لگائے، گھر چھوڑے، دل بچے قربان کیے اور اللہ کے کلمے کی تبلیغ کی. ہم حکومت نہیں چاہتے، ہم کو روپیہ پیسہ نہیں چاہتے، ہم انسانوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، اللہ کے رسول کی غلامی والی زندگی کو سیکھ لیں. مجھے بتاؤ کوئی کام سیکھے بغیر آتا ہو؟ ہر کام سیکھنے سے آتا ہے میرے بھائیوں. اللہ اس کے رسول کا طریقہ بھی سیکھنے سے آتا ہے. تو بھائی اس کے لیے وقت لگایا جائے اور اوروں کو بھی پہنچایا جائے، اوروں کو بھی بتایا جائے کہ بھائی اللہ نے پوری دنیا میں اسلام کا پھیلانا ہمارے ذمہ کیا ہے. تو بھائی یہ دو باتیں تبلیغ کی محنت میں ہم عرض کر رہے ہیں. ہر مسلمان اللہ کے رسول کے حکموں پر چلے اور ہر مسلمان اس کی آگے تبلیغ کرے. تو اس میں بتاؤ کون سی ایسی بات ہے جو میں نے اپنی طرف سے کی ہو؟ یہ تو اصل نبی کا کام ہے اور اصل اللہ کے رسول کی غلامی ہے. گھر چھوڑنا، بے بچے چھوڑنا، اپنا پیسہ لگانا. پھر اس علاقے میں آپ کے علاقے میں پیدل جماعتیں چلتی ہیں، یہاں پیدل جماعتیں. شہر کا آدمی ہو یہاں کہاں پیدل چل سکتا ہے؟ جو یہاں پیدا ہوا، جو یہاں جمع پلا، وہ تو یہاں چل سکتا ہے، یہاں رہ سکتا ہے، یہاں کا پانی پیتا ہے، یہاں کی روٹی مانی کھاتا ہے. ایک آدمی لاہور میں پیدا ہوا، کراچی میں پیدا ہوا، اسلام آباد میں پیدا ہوا، ملتان میں پیدا ہوا، ساری زندگی بجلی پنکھے ایئر کنڈیشن میں گزارا. اب وہ بستر اٹھا کے یہ تھرپاڑ کر کے علاقے میں پیدل چل رہا ہے بستی بستی، اور صبح سے لے کر شام تک چلتا ہے. شام کو بستی میں پہنچتے ہیں تو بستی والے آ جاتے ہیں لاٹھیاں لے کر، نکل جاؤ، تم بے دین ہو، تم گستاخ رسول ہو اور تم نکل جاؤ. اور پھر وہ آگے کچھ بھی نہیں کہتے اور سر جھکا کے مار کھا کے دعا دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں. بتاؤ میرے بھائیوں کس چیز نے ان کو گھر سے نکالا ہے؟ اب خود اپنی عقل سے سوچو. یہ ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھ رہا، وضو کا نہیں پتا، قرآن کا نہیں پتا، اسلام کا نہیں پتا، وہ کہتا میں عاشق رسول ہوں. ایک آدمی گھر چھوڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑتا ہے، کاروبار چھوڑتا ہے، پیسہ اپنا خرچ کرتا ہے، اس طرح اپنا کھاتا ہے، پیدل سفر کا عادی نہیں، یہاں پیدل چلتا ہے، ریت ہوا اٹھتی ہے، آنکھوں میں پڑتی ہے، کڑوا پانی زندگی میں کبھی نہیں پیا، اب وہ یہاں کڑوا پانی پیتا ہے، یہاں کے کانٹے اس کو چبھتے ہیں، یہاں کا بخار اس کو چڑھتا ہے، اور پھر وہ پورے تھر پار کرنے 40 دن پیدل چلتا ہے، گھر سے پیسہ خرچ کر کے چل رہا ہے اور سوائے اللہ رسول کے اور کسی کی بات نہیں کر رہا ہے. اس کو آپ کہہ رہے ہیں گستاخ رسول. اور جو نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو روزے کا نہیں پتا، حرام حلال کا نہیں پتا، وضو کا نہیں پتا، کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، اور کہتا ہم تو عاشق رسول ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں. تو انصاف تو کرو. ایک آدمی نے ساری زندگی برائی میں گزارتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جماعت میں جاتا ہے، اس کی مونچھیں کٹ جاتی ہیں، داڑھی آ جاتی ہے، سر سے ننگا ہے، پگڑی آ جاتی ہے، پتلون ٹائی لگاتا ہے، وہ شلوار کرتے میں آ جاتا ہے. اب یہ اللہ کے رسول کا محبت کرنے والا بنا ہے کہ گستاخ بنا ہے؟ جو محبت کرتا ہے تو وہ اس کے تابع ہوتا ہے، جو گستاخ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بے عمل ہوتا ہے.
گستاخ وہ ہے جو بے عمل ہے، وہ گستاخ رسول ہے۔ جس آدمی نے گھر سے پیسہ خرچ کیا، اپنے گھر کا آرام چھوڑا، اپنے گھر کا دقت چھوڑا، اپنے گھر کے کاروبار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اور اس علاقے میں سال سال پیدل چلا اور آپ سے کچھ نہیں مانگا، آپ کو اللہ رسول کی بات بتائی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، جو میں نے بات آپ کے اتنے بڑے مجمع میں کی ہے وہ یہی باتیں مختصر 15-20 منٹ میں ایک ایک بستی میں یہی باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتا۔ اس میں کوئی ایک بات تو بتاؤ جو میں نے غلط کہی ہو، اپنی طرف سے کہی ہو، یا قرآن پڑھ کے سنائے ہیں یا حدیث پاک پڑھ کے سنائے ہیں۔ ہر چیز کو حدیث پڑھ اس کا ترجمہ کیا، قرآن پڑھ اس کا ترجمہ کیا۔ یہی جماعتیں ان علاقوں میں جا کے کرتی ہیں اور اپنے گھروں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کو تو یہ تھر والے کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، تو اس نے داڑھی کیوں رکھ لی، اس نے پگڑی کیوں باندھ لی، اس نے نماز کیوں شروع کر دی؟ اگر یہ گستاخ ہوتا تو نماز چھوڑتا، جیسے پہلے رشوت لیتا تھا رشوت لیتا، جیسے پہلے داڑھی مڈائی تھی، مونچھیں رکھی تھیں ایسی مونچھیں رکھتا، داڑھی مڈا تھا اور اللہ کے حکموں کو توڑتا۔ یہ ہے وہ اللہ کے رسول کا گستاخ، جس کو نبی کی سنت کی محبت کوئی نہیں، وہ تو ہے عاشق کے رسول، اور جس نے سب کو چھوڑ دیا وہ ہو گیا گستاخ۔ کر یہ عجیب بات۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا طریقہ سیکھتا ہے نا۔ اللہ کے رسول کی محبت آئی تو داڑھی رکھی، اللہ کے رسول کی محبت آئی تو پگڑی باندھی، اللہ کے رسول کی محبت آئی تو پتلون چھوڑی اور ٹائی کو چھوڑا اور شلوار کرتے کو پہنا، اللہ کے رسول کی محبت آئی تو گھر چھوڑا اور ان بستیوں میں پھرا۔ کوئی لاکھ روپیہ بھی دے تو کوئی نہ جائے۔ تو یعنی گستاخی کا اور عشق کا آدمی کوئی وزن تو کرے، یا خالی لوگوں کی بات پر چل پڑے؟ کوئی معیار تو ہو، معیار کو تو سمجھو نا، کوئی پیمانہ تو ہو۔ بھائی گستاخ کسے کہتے ہیں اور عاشق کسے کہتے ہیں؟ اس کی کوئی قرآن حدیث سے تعریف تو کرو۔ اب میں آپ کو قرآن سے سناتا ہوں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ ان سے کہو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری زندگی کا اتباع کرو، میں تمہیں محبوب بنا لوں گا۔ پھر تو آپ حدیث سناتا ہوں، یا بنی اذا اصبحت او امسیت فلیس فی قلبک غش لأحد فافعل فإنه من سنتی ویا بنی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنة او کما قال۔ ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اے میرا بیٹا، آپ حضرت انس کو کہہ رہے ہیں، تو صبح و شام اپنے دل کو لوگوں سے پاک رکھا کر، کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھا کر، حسد نہ رکھا کر، کینہ نہ رکھا کر۔ ہاں، تو آپ نے فرمایا اے میرا بیٹا اپنے دل کو لوگوں سے پاک رکھ، کسی کے بارے میں بغض، حسد، کینہ نہ رکھنا دل میں کبھی۔ پھر آگے کیا کہا، انہ من سنتی، میرا بیٹا یہ میری سنت ہے، ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ اب حدیث نشانی بتا رہی ہے کہ عاشق رسول کون ہے اور گستاخ رسول کون ہے۔ جو سنت سے پیار کرتا ہے وہ عاشق رسول ہے، جو سنت کے خلاف کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اب دوسری حدیث سنو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی شکل بنائی وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ جس نے جس قوم کی شکل بنائی وہ انہی میں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھو کون ہے عاشق رسول، کون ہے گستاخ رسول۔ اور سنو، من غشنا فلیس منا، جس نے میرے امتی کو دھوکہ دیا
غلط سودا دیا